کا کثیرین پر صادق آنے کو عقل ناجائز رکھتا ہے، یہ تعریف کی جاتی ہے جو آپ کو بتا دیے. کذالک یطلق علی الاخص من شیء، ایسے اس کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ اخص من شیء ہر اس مفہوم کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے مفہوم کے تحت واقع ہو، یہ تعریف بن جائے گی. تو گویا کہ اوپر چھوٹا سا عبارت لایا مصنف، قد یقال الجزئی للاخص، جزئی کہا جاتا ہے اس چیز کے لیے الاخص من الشیء جو کسی چیز سے بھی خاص ہو، کسی بھی ایک شے دوسرے شے سے خاص ہو، مختصر ہو، اس کو جزئی کہا جاتا ہے. تو یہ شارح الرحمت نیچے یہاں پر جو ہے اس سے تھوڑا تفصیل نکال دیا، یعنی ان لفظ الجزئی کہ جیسے جزئی کی تعریف آپ نے ایک پہلے پڑھی ہے کہ جزئی کہتے ہیں اس مفہوم کو جس کے کثیرین پہ صادق آنے کو عقل ناجائز رکھتا ہے، اس کو جزئی کہتے تھے، یہ کہ تعریف کر چکے ہیں. اب یہاں سے دوسری تعریف اور دوسری قسم اس کا یہ ہے کہ جزئی اس مخصوص مفہوم کو کہا جاتا ہے، وہ مخصوص مفہوم جو کسی عام کے تحت آتا ہو، اسے جزئی کہا جائے گا. وہ خاص مفہوم جو کسی عام کے تحت واقع ہو، یہ تعریف بن جائے گی. دوسری جو ابھی یہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی تعریف کریں گے تو وہ مفہوم جو کثیرین پہ صادق آنے کو عقل ناجائز رکھے، یہ تعریف پہلے ہو گئی ہے. یہاں پر ہوگا وہ خاص مفہوم جو کسی بھی عام کے تحت واقع ہو، کلی کھلائے گا. اور اسی کی تعریف گویا کے اوپر مصنف نے کہا ہے کہ الجزئی للاخص من الشیء، یہ بس یہ دو الفاظ الاخص من الشیء جزئی کہا جائے گا. خاص من الشیء میں نے بتایا وہ خاص مفہوم جو کسی عام کے تحت واقع ہو، جیسے کہ انسان یہ خاص مفہوم ہے، حیوان کے تحت داخل ہے. حیوان خاص مفہوم ہے، یہ جسم نامی کے تحت داخل ہے، اور جسم نامی خاص مفہوم ہے اور یہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے. جسم مطلق یہ خاص بنتا ہے جوہر کے، یہ 5-6 بنتے ہیں. انسان کے نسبت حیوان کی طرف کریں گے، انسان خاص بن جائے گا، حیوان اس سے عام ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جزئی. اس تعریف کے لحاظ سے انسان پر انسان کو جزئی کہہ سکتے ہیں. اور پہلی تعریف یہاں پر انسان کو جزئی نہیں کہہ سکتے تھے. پہلی تعریف یہ تھا کہ کثیر میں صادق نہ ہے، انسان صادق آتا ہے. تو یہ اس پہلے تعریف کے لحاظ سے انسان جزئی نہیں تھا. اس تعریف کے لحاظ سے انسان جزئی بنتا ہے، یعنی کیونکہ تحت داخل ہے حیوان کا، ایک لحاظ سے ایک یہ بھی جزئی ہے کیونکہ وہ خاص مفہوم جو کسی عام کے تحت داخل ہو. اور پھر حیوان انسان کے لیے تو عام ہے لیکن جسم نامی کے لیے وہ خاص ہے، وہ بھی جزئی بن سکتا ہے اس لحاظ سے. یہ نسبتاً پھر آگے بنتے جائیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ الجزئی کما یطلق علی المفہوم الذی یمتنع ان یجوز الصدق علی کثیرین، اس مفہوم کو پر اطلاق کیا جاتا ہے جزئی کا جس کا یہاں پر جو ہے کثیرین پہ صادق آنے کو عقل منع کرتا ہے، اس پر اطلاق ہوتا ہے. تو ایسے یطلق علی الاخص من شیء، اس کے اطلاق کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے علی الاخص من شیء، کسی بھی چیز سے خاص مفہوم کو جو کسی عام کے تحت آ جائے. فعلی الاول یفید یقید بقید الحقیقی، لیکن فرق کیا ہوگا؟ دو تعریفیں ہوگی جزئی کی. کہتے ہیں پہلے تعریف کے لحاظ سے اس کو کہا جائے گا جزئی حقیقی، اس ابھی جو تعریف کی اس لحاظ سے کہا جائے گا جزئی اضافی. یعنی مطلب نسبتاً یہ جزئی بنتا ہے، پھر نسبتاً جزئی نہیں بنتا ہے. ایک یہاں پر یہ حیوان اگر اوپر دیکھا جائے جسم نامی کی طرف تو بھی جزئی بنتا ہے، لیکن انسان کی طرف دیکھا ہے تو جزئی نہیں بنتا. ہے وہ کل ہے، عام ہے، انسان اس کا جز بنتا ہے. تو اس کہتے ہیں کہ اضافی. اور حقیقی ہوتا ہے کہ بس وہ ہو ہی جزئی بس، جیسے کہ انسانوں کا افراد، آپ یہ وہ، یہ آپ یہاں پر وہ حقیقی جزئی ہے. کسی بھی صادق آپ ایک پہ صادق آئیں گے، 10 پہ نہیں آ سکتے. تو اس تعریف کے لحاظ سے گویا کہ جزئی کو یہ جو تعریف ہوئی ہے اس لحاظ سے جزئی جو ہے وہ جزئی حقیقی ہے، اس لحاظ سے جزئی اضافی ہوگی. تو گویا کہ فرق بھی ہوگی. دو تعریفیں کیسے کی ہے؟ ایک تعریف یہاں پر جو ہے وہ گویا کہ پہلے گزرا ہے جزئی حقیقی کا، یہاں پر جزئی اضافی کا. کہتے ہیں فعلی الاول، پہلی تعریف کے مطابق جو ابھی آپ کو بتا دیا کثیر میں صادق نہ آتا ہو، یقید بقید الحقیقی، اس کو مقید کیا جائے گا، یعنی کہا جائے گا جزئی حقیقی. وعلی الثانی بالاضافی، اور دوسرا تعریف کے مطابق اس کو کہا جائے گا جزئی اضافی. والجزئی بالمعنی الثانی اعم منہ بالمعنی الاول، آگے بتا دیا ہے. تو گویا کہ جب یہ تعریف ایک جزئی حقیقی ایک جزئی اضافی ہے تو ان دونوں نسبت بھی
بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی تو ہوگا، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتا. وہ عام مطلق ہے، یہ خاص مطلق ہے. جزئی حقیقی جو بھی ہوگا وہ جزئی اضافی ہوگا، لیکن جو جزئی اضافی ہو وہ جزئی حقیقی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ جزئی حقیقی تعریف ہم نے کیا تھا کہ زید جزئی حقیقی ہے. اب جو زید ہوگا وہ جزئی اضافی بھی تو ہوگا، انسان بھی تو ہوگا، وہ انسان بھی تو ہوگا. لیکن جو انسان ہو وہ جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتا. انسان جزئی حقیقی نہیں ہے، پورا انسان جزئی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو بہت تصارق آتا ہے. تو وہ ہے کہ جزئی کل یہ جزئی حقیقی جو ہے جو بھی جزئی حقیقی ہوگا تو وہ جزئی اضافی ہوگا، لیکن جو جزئی اضافی ہو وہ حقیقی نہیں ہو سکتا. یعنی زید عمر بکر جزئی حقیقی ہے تو یہ اضافی بھی ہوں گے، لیکن انسان یہ جزئی اضافی ہے، حقیقی نہیں بن سکتا لفظ انسان پورا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ والجزئی بالمعنی الثانی، معنی ثانی کے لحاظ سے جزئی یہ عام ہے اس جزئی سے بالمعنی الاولی جو پہلے معنی کے لحاظ سے ہے. یعنی ثانی کے معنی کے لحاظ سے جزئی اضافی یہ عام ہے اس جزئی سے جو پہلے معنی کے لحاظ سے، یعنی جزئی حقیقی سے کہا جاتا ہے. پہلے معنی والا خاص، دوسرے معنی والا عام. چابی وہی گچھے یہ اس میں دیکھ لیں اگر ہے تو کل جزئی حقیقی فهو مندرج تحت مفہوم عام. یہ بتا رہے ہیں ان کا نسبت کیسے ہے؟ کل جزئی حقیقی، ہر جزئی حقیقی ہوگی تو فهو مندرج تحت مفہوم عام، اور مفہوم عام کہتے ہیں تو آ جائے گی. اس کا مفہوم عام بھی تو ہوگا. ہر کل جزئی حقیقی یعنی زید عمر بکر یہ جب ہوگی تو یہ کسی مفہوم عام کے تحت داخل ہوگی، اور مفہوم عام انسان ہے، انسان عام مفہوم انسان ہے، انسان میں داخل ہوں گے. لیکن انسان یہ جزئی حقیقی نہیں ہے کیونکہ وہ داخل ہے اس کے اوپر پہ، حیوان کے نیچے داخل ہے لیکن نیچے ہمارا کے سابق اس لیے نہیں، کیونکہ اس میں اس کا وہ معنی کا لحاظ کیا جائے گا کہ کسی میں سابق نہ آتا ہو. وأقله المفهوم والشيء والأمر ولا عكسه، إذ الجزء الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. یہاں سے جو بتا رہے ہیں کہ وأقل المفهوم، ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض کو یہ ہوتا ہے آپ نے کہا جزء حقیقی جب بھی ہوگا تو وہ جزء اضافی ہوگا، مفہوم عام کے تحت داخل ہوگا، لیکن جزء اضافی حقیقی نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں لفظ اللہ پھر آپ نے پڑھا ہے یہ بھی جزئی ہے، تو کہ مفہوم عام کے تحت داخل ہے. یہ جزئی حقیقی آپ نے کہا کہ جزئی اضافی کے تحت داخل ہوتا ہے، مفہوم عام کے تحت داخل ہوتا ہے، تو اس کے یہاں پر مفہوم عام کیا ہے؟ لفظ اللہ کا. لفظ اللہ جزئی ہے، اس سے کوئی یہاں پر جو ہے افراد نہیں ہے، کوئی جزئی حقیقی جزئی ہے. تو لفظ اللہ کو وہاں پر کیا کس کے تحت داخل کریں گے؟ اگر یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کسی عام کے تحت داخل ہے تو کیا اللہ کسی کے تحت ہے؟ اللہ کے کوئی بڑے افراد ہیں اس کے تحت اللہ ہے، یہ بن جائے گا. پھر تو کہتے ہیں اقل المفہوم والشیء، کہتے ہیں ویسے تو جزئی حقیقی جو ہوتا ہے کسی عام مفہوم کے تحت ہوتا ہے، پیشداری جو کی ہے وہ خاص مفہوم جو کسی عام مفہوم کے تحت آتا ہو، لیکن اس عام مفہوم کا اقل درجہ اور کم سے کم یہاں پر جو ہے وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی مفہوم کسی عام کے تحت نہ ہو، کوئی عام نہ ہو، بلکہ یہاں پر اس کا اپنا مفہوم ہو، کوئی اس کا اپنا کوئی مفہوم وجود ہو ذاتی طور پر، یا کوئی شے ہو یا کوئی امر ہو. یہاں پر کہتے ہیں کہ لفظ اللہ بھی یہاں پر کسی مفہوم کے تحت تو ہے، اس کا کوئی مفہوم ہے، وہ بھی ایک امر کے تحت ہے، کوئی امر ہے، کوئی بات تو ہے، وہ بھی لفظ تو ہے. کہتے ہیں چلو کسی مفہوم عام کے تحت نہ آتا ہو تو خود مفہوم ہوگا وہ. لہٰذا ہمارا تعریف عام ہے کہ کلی جزئی حقیقی وہ خاص مفہوم ہے جو عام کے تحت داخل ہو، یا پھر کسی عام کے تحت نہ ہو، کم سے کم خود مفہوم تو ہو، خود مفہوم ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر لفظ اللہ یہاں پر جو ہے اگرچہ کسی عام کے تحت داخل نہ مانو تو خود مفہوم تو ہے اس کا، لہٰذا یہ بھی جزئی حقیقی ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اقلہ المفہوم، اگر کسی مفہوم کے عام کے تحت نہ ہو ذاتی طور پر تو کم سے کم اس کے یہاں پر جو ہے یہ مانا جائے گا کہ وہ مفہوم ہے. والشیء والامر، کوئی شے تو ہے وہ، کوئی امر تو ہے وہ. تو یہ تو لفظ اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی
لفظ ہے کوئی مفہوم ہے اس کا اپنا، یہ تو کہہ سکتے ہیں، اگر کسی طرح نہ مانو تو پھر بھی یہ جزئی حقیقی ہو سکتا ہے۔ ولا عکسا، لیکن اس کا عکس نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی جزئی اضافی ہو تو اس کا جزئی حقیقی ہونا لازمی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جزئی اضافی ہوگا لیکن حقیقی نہیں ہوں گے۔ جب بھی حقیقی ہوگا تو اضافی ہوگا، لیکن حقیقی کا اضافی ہو تو حقیقی ہونا لازمی نہیں ہے۔ اذ الجزء الاضافی قد یکون، اب کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ جزئی اضافی جو ہے قد یکون کلیاً، یہ کبھی یہاں کلی ہوتا ہے، جزئی اضافی ہے کبھی کلی بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ جزئی ہوتا ہے، یہ کلی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ جزئی اضافی جو تعریف ہم نے کیا ہے یہ کلی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ انسان یہ کلی بھی کہہ سکتے ہیں، افراد کے لحاظ سے یہ کلی ہے لیکن حیوان کے لحاظ سے پھر یہ جزئی بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کلی جزئی اضافی جو ہے قد یکون کلیاً، یہ کلی بھی ہوتا ہے، کل انسان ہے بنسبت الحیوان، جیسے انسان حیوان کی نسبت سے، حیوان کی نسبت سے جزئی ہے، جزئی اضافی ہے، لیکن نیچے افراد کے لحاظ سے، انسانوں کے افراد کے لحاظ سے یہ خود بنتا ہے، کلی بنتا ہے۔ وَلَكَ أَن تُحْمَلَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَعَمُّ عَلَى جَوَابِ سَوَالٍ مُقَدَّرٍ۔ اب یہاں سے اصل میں وہ پر مصنف نے وَهُوَ أَعَمُّ کہا تھا، وہ اعم، تو کہتے ہیں وہ ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہا ہے؟ وَهُوَ أَعَمُّ وہ پر جو متن کا لکھا ہے کہ جزئی تو الاخص من الشیء، کسی چیز کے بھی خاص مفہوم کہا جاتا ہے، وہ اعم، اور وہ عام بھی ہے۔ اگر وہ ہوا کا ضمیر یہاں پر جو ہے یہ اس جزئی اضافی کی طرف لوٹتا ہے، جزئی اضافی کی طرف لوٹتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھ لیا ہی ہے، اور وہ جزئی اضافی عام ہے، جزئی حقیقی سے وہ عام کیا معنی ہوگا؟ وہ جزئی اضافی عام بنتا ہے جزئی حقیقی سے، کیونکہ ایک پہلے جزئی حقیقی گزر گیا ہے، کہتے ہیں اس کو بھی جزئی کہتے ہیں، لیکن یہ جزئی جو ہوگی یہ جزئی اضافی یہ اس جزئی حقیقی سے عام ہوگی۔ ایک مفہوم تو یہ بنے گا، ہو ضمیر کا مرجع بنائیں گے جزئی کو، یعنی جزئی اضافی عام ہوتی ہے جزئی حقیقی سے، تو مفہوم ٹھیک ہے۔ اور بعض نے کہا یہ سوال یہاں پر جواب مقدر کہاں پر ہے؟ سوال مقدر کا جواب ہے، وہ عام سے گویا کہ ایک سوال اور اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف، گویا کہ کان قائلا یقول، کوئی قائل کہتا ہے کہ الاخص علی ما علم سابقا هو الکلی الذی یطلق علیہ کلی آخر، کیونکہ اخص لفظ آیا ہوا ہے، اور کہتا ہے اخص پہلے ہم نے پڑھا ہے، اخص تو خود کلی ہوتا ہے۔ اخص خود کسی کہتے ہیں؟ کہ اخص اس کلی کہتے ہیں کہ جس پر دوسرا کلی تو صادقہ ہے پورا طور پر، اخص کہتے ہیں اس کلی کو، یعنی یہ خود کلی ہوتا ہے، وہ کلی جس پر دوسرا کلی تو صادقہ ہے، یعنی پورے طور پر صادقہ ہے، اس کو اخص کہیں گے، لیکن یہ خود دوسرے کلی پر پورا صادق نہ ہے، یہ اخص پھر تعریف ہم نے پڑھی تھی، یعنی اخص وہ کلی ہے کہ اس پر دوسرا کلی مکمل طور پر صادق آتا ہے، لیکن یہ خود دوسرے کلی پر پورا صادق نہیں آتا ہے، تو اس سے مطلب کیا نکل رہا ہے؟ اخص تو کلی ہے، پورا کلی ہے، اور اس کا پورا تعریف بھی ہو گیا، تو کہتے ہیں آپ نے وہ ہوا ضمیر لوٹایا اخص کی طرف، وہ اخص عام ہے، کیا مطلب بن سے بنا ہے؟ وہ اخص عام ہے کیا مطلب بن گئے؟ اخص خود کلی ہے، یہ کس سے عام ہے پھر؟ یہ اعتراض بنا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے اخص کی تعریف جو ہم نے پڑھی ہے وہ بھی ادھر بتائیں گے بھی، وہ تعریف تو یہ تھا کہ اس کلی کو اخص کہتے ہیں جو دوسرے کلی اس پر پورا صادق آتا ہو، پورا طور پر صادق آتا ہو، لیکن یہ دوسرے کلی پورا صادق نہ آتا ہو، اس کو کلی اخص کہتے ہیں۔ اب یہ آپ بتا رہے ہیں وہ عام ہو، اور یہ کلی اخص عام بھی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ تو کہتے ہیں یہ اعتراض بنتا تھا، یقول قائل، کوئی قائل کہتا ہے الاخص علی ما علم سابقا، جو پہلے معلوم ہوا ہے، خاص کسی کہتے ہیں هو الکلی الذی یصدق علیہ کلی آخر صدقا کلیا، کہ کلی خاص اس کلی کہتے ہیں کہ اس پر دوسرا کلی مکمل طور پر صادق ہے، ولا یصدق هو علی ذلک الاخر، اور وہ یہ خود بذات خود اس دوسرے پر صادق نہ ہے، دوسرا تو اس پر پورا صادق ہے لیکن یہ خود دوسرے پر صادق نہ ہے۔ کذالک والجزء الاضافی لا یلزم ان یکون کلیا بل قد یکون جزئیا، آپ کہتے ہیں وہ ضمیر آپ نے یہاں پہ لوٹایا ہے اس کلی کی طرف، جزئی یہاں پر جو ہے اضافی کی طرف لوٹایا ہے، تو یہ تو بن گیا وہ اخص ہو، اور یہ جزئی اضافی خاص ہوتی ہے، حالانکہ یہاں پر جو یہ خاص تو خود کلی تھا، خاص کلی، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ جزئی اضافی بھی کلی ہوتا ہے، ضمیر لوٹ رہا ہے، خاص تو خود
کلی ہے. ضمیر ادھر لوٹا دو تو معنی بن جائے گا یہ بھی ہم تعریف کیا ہم نے جس جزوی کی تعریف کی ہے یہ بھی کلی ہوتا ہے. تو پھر جب کلی ہوتا تھا پھر جزوی کا اندر کیوں ذکر کر رہے ہیں اس کو؟ سمجھ گئے؟ یہ ضمیر جس پہ اس کا تذکرہ ہو رہا تو کلی ہے. کلی اخص کہتے ہیں اس کو, پورا کلی ہے. آپ ضمیر ادھر لوٹائیں گے اخص کی طرف تمہارا بن جائے گا یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ جزء اضافی یہ بھی کلی اخص ہی ہے. جب کلی اخص ہے پھر جزء میں کیوں لایا اس کو؟ حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ جزء جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کبھی جزء بھی ہوتا ہے کبھی کلی بھی ہوتا ہے. انہیں سے پتہ نہیں پہلے گزرا ہے ابھی کبھی کلی بنتا ہے کبھی جزء بنتا ہے. یعنی مطلق کلی نہیں ہے, کبھی جزء کبھی کلی. اور ضمیر کے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کلی ہی ہے. تو یہ اعتراض ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ والاضافی لا يلزم يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا. کہتے ہیں کہ وہ جزء اضافی جو ہوتا ہے لازم نہیں کہ وہ کلی ہی ہو ہمیشہ بلکہ وہ کبھی جزئی ہوتا ہے, جزء حقیقی. فتفسیر الجزء الاضافی بالاخص بهذا المعنى تفسیر بالاخص. کہتے ہیں کہ فتفسیر الجزء الاضافی جزء اضافی کا تفسیر کرنا بالاخص سے, اخص کے ساتھ بهذا المعنى اسی معنی کے لحاظ سے تفسیر بالاخص سے یہ تو تفسیر کرنا ہے اخص کا ہی, یعنی اس کو کلی ہی بنانا ہے. اس تفسیر کے مطابق زمین ہم لوٹائیں گے تو گویا کہ یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ جزء اضافی جو ہے خود بھی کلی اخص ہی ہوتا ہے. کلی اخص ہوتا ہے پھر تو یہ تو اعتراض ہے, یعنی کہ کلی اخص نہیں ہوتا. یہ کبھی خود کلی بھی بنتا ہے کسی وقت, کسی کو جزء بنتا ہے. تو آپ کا ہمارے مطلب یہ تو کلی ہے جزء مزی نہیں ہوتا. تو فاجابہ بقوله تو جواب دیا یہاں پر جو ہے اپنے اس قول کا وہ اعم, بس یہی جواب ہے وہ اعم, اتنا جواب ہے مصنف کا. یہ پورا اعتراض اتنا لمبا ہو گیا اس نے کہہ دیا وہ عام. کیا جواب؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جزء اضافی اخص ہوتا ہے لیکن یہ اخص اس اخص سے عام ہے جس کو آپ اعتراض کر رہے ہیں. یہ بھی اخص ہے, یہ بھی اخص ہے لیکن جس اخص کو لے کر اعتراض کرتے ہیں اس اخص سے یہ عام ہے. اب کیا مطلب بن جائے گا؟ وہ اخص تو کلی ہوگا, وہ کلی ہے, کلی اخص کہتے ہیں. یہ جو جزء اضافی اس کو ختم کہتے ہیں یہ اخص اس سے عام ہے. کیا مطلب؟ یہ کلی بھی ہوگا کبھی جزء بھی ہوگا. عام تو ہوتا ہے ادھر چلے ادھر چلے وہ عام. بس یہ جواب دیا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اخص ہے لیکن جو اخص آپ سمجھتے ہیں وہ تو صرف کلی کا اخص تھا. یہ اخص ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے عام اخص ہے. یہ اس کا اخص ہونا اس سے عام ہے, یعنی یہ اخص عام ہے وہ عام جو کا ہے. وہ ہوا کا ضمیر لوٹ اخص کی طرف, وہ اخص عام ہے یعنی اس کا جو اخص ہونا ہے یہ اس پہ اخص سے عام ہے. سمجھ گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں فیضا بقل عام اے الاخص المذکور ہا ہونا, یہاں پر جو مذکور اخص ہے عام من المعلوم سابقا, اس اخص سے عام ہے جو پہلے معلوم آپ کو ہو چکا ہے. جس کو لے کر آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ اخص اور اخص ہے, وہ صرف کلی والا اخص ہے. اور ہمارا اخص یہاں پر جو مراد لینا ضمیر اڑا کر ہم مراد لے رہے ہیں یہ اخص عام ہے اس سے. تو ہمارا اخص کلی بھی ہوگا اور جزء اضافی بھی ہوگا, اور تمہارا اخص صرف کلی اخص ہی ہوگا بس. سابقا آنفا ومنه يعلم ان الجزء بهذا المعنى عام من الجزء الحقيقي. کہتے صحیح بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جزء اضافی جو ہے یہ عام بنتا ہے جزء حقیقی سے. جزء حقیقی ہوتا ہے اور اس کے اندر دو پر ہے, کبھی یہاں پر جزء بھی ہوتا ہے اور کبھی یہاں پر جو ہے یہ اخص بھی ہوتا ہے کلی بھی ہوتا ہے, یا تو اس سے عام ہو جائے گا. فیعلم بیان نسبت التزاما, کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو ان کا آپس میں نسبت بھی یہاں پر الزام بیان ہو گیا. التزاما ان کے آپس میں نسبت بھی کیا تھا وہ بھی معلوم ہو گیا ہے. وہ نسبت عموم خصوص مطلق کا, عموم خصوص مطلق کا نسبت ہے. جزء حقیقی جزء اضافی تھا یہاں پر جو عموم خصوص مطلق کا نسبت ہے. کہتے ہیں وہذا من فوائد بعض مشائخنا طاب اللہ ثراہ, کہتے ہیں یہ یہاں جو اعتراض جواب ہے یہ ہمارے بعض مشائخ کا فائدے کے طور پر ذکر کرنا ہے. طاب اللہ ثراہ, اللہ تعالیٰ ان کی مٹی کو اچھی کر دے. آخر دعوانا کل وہ کہے تھے استاد نور الانوار بھی شروع کر دیں چوتھے درجے کی. اتنی لمبی کتاب